السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد ہمارا آج کا جو درس حدیث ہے اس کا موضوع استقبال رمضان المبارک اور یہ خالق کائنات کا خاص کرم ہے. بزرگان دین، علماء، ائمہ اور مجتہدین اور محدثین کے توسط سے ہمارے درس کی جو پہلی حدیث مبارکہ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شعبان المعظم کے آخری ایام میں، رمضان شریف کے شروع ہونے سے چند دن پہلے اپنے صحابہ کو یہی حدیث سنایا کرتے تھے جو ہم سننے چلے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابی جناب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. سرکار علیہ السلام نے صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا شعبان المعظم کے آخری ایام میں. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، تمہارے پاس ان قریب آنے والا ہے شہر عظیم مبارک. فرمایا جو بڑا عظیم، بڑی برکتوں والا اور اللہ کی طرف سے ایک خاص مہینہ ان قریب تمہارے پاس آنے والا ہے. ان قریب تمہارے پاس آنے والا ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. فرمایا یہ ایسا مہینہ تمہارے پاس آنے والا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے، پورے رمضان کے مہینے میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں کی عبادت سے اس ایک رات میں عبادت کرنے کا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے. پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا. فرمایا یہ وہ مقدس مہینہ تمہارے پاس آنے والا ہے، رمضان شریف کا مہینہ، کہ جس مہینے کے روزے اللہ کریم نے مسلمانوں پہ فرض کیے ہیں. تمہارے پاس اے میرے صحابہ وہ مہینہ آنے والا ہے. ابھی رمضان شروع نہیں ہوا تھا. آپ علیہ السلام کی عادت مبارک تھی رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے یہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. فرمایا وہ آنے والا ہے مہینہ جس کے روزے اللہ کریم نے مسلمانوں پہ کیا کیے ہیں؟ فرض کیے ہیں. وقیام لیلہ تطوعا، اور جس کی راتوں میں قیام کرنا سنت قرار دیا ہے. مراد تراویح کی نماز.
کون سی نماز مراد ہے؟ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح کی نماز کیا ہے؟ نماز سنت مؤکدہ ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ اس مسئلے کو خاص خیال سے سنا جائے، توجہ سے۔ اس کو سادہ لفظوں میں یوں سمجھ سکتے ہیں، جو بندہ سرے سے تراویح نہیں پڑھتا، 20 رکعت تراویح ہے۔ کتنی رکعت نماز ہے تراویح کی؟ 20 رکعت۔ شریعت میں 4 ائمہ ہیں جن کی پورے ورلڈ میں اقتداء کی جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم اجمعین۔ پورے ورلڈ میں جہاں بھی کوئی مسلمان ہوگا وہ ان چاروں میں سے کسی ایک کی اقتداء ضرور کرتا ہے، یا وہ حنبلی ہوگا، یا مالکی ہوگا، یا شافعی ہوگا، یا پھر حنفی ہوگا۔ اب چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ، اہل بیت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 سال کے مسلمان جو تراویح کی نماز پڑھتے آ رہے ہیں، وہ کتنی رکعت ہے؟ 20 رکعت۔ اب 20 رکعت ہی تراویح ہے۔ ہمارے ہاں ہر بندے کا اپنا مسئلہ ہے تراویح کے معاملے میں۔ جس کی سمجھ میں آتا ہے وہ 8 پڑھ کے چلا جاتا ہے، کسی کی سمجھ میں 12 رکعتیں آ رہی ہیں تو وہ 12 پڑھ جا رہا ہے، کوئی 14 پہ جا رہا ہے، کوئی 16 پہ جا رہا ہے۔ میرے بھائی، یہ اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام کی طرف سے رکعات معین کی گئی ہیں، مقرر کی گئی ہیں۔ جب تراویح اپنی مرضی سے ہم پڑھ لیتے ہیں تو بقیہ 5 نمازیں بھی اپنی مرضی سے پڑھ لیا کرو، کیونکہ جس پاک محبوب علیہ السلام نے تراویح کو مقرر فرمایا ہے، بقیہ نمازوں کی رکعات کو بھی تو آپ ہی نے مقرر فرمایا۔ صبح کے وقت 4 رکعت ہیں، تمہارے جی میں آ جائے، جو اس طرح کرتے ہیں میں ان کو بتا رہا ہوں، تو صرف 2 سنت پڑھ کے چلا جایا کرو، اپنی جو مرضی ہے جیسے چاہیں گے کریں گے۔ یہ بالکل غلط نظریہ ہے، خلاف شرع اور خلاف حدیث نظریہ ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 20 رکعت مقرر فرما دی ہیں، جب صحابہ، اہل بیت، 1400 سال کے مسلمان 20 رکعتوں کے معمول بنائے ہوئے آ رہے ہیں، تو آج ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا گیا۔ کسی کی سمجھ میں 8 آئی تو وہ 8 کے بعد گھر کو جا رہے ہیں، کسی کی سمجھ میں 12 آئی تو وہ 12 پڑھ کے۔ یہ میں کسی کی بات نہیں کر رہا، اپنے ادارے کی بات کر رہا ہوں۔ چاندی ایام کے بعد تراویح شروع ہونے والی ہے، دیکھ لیجئے گا یہی کچھ ہوگا۔ آپ کے ادارے کی بات کر رہا ہوں، میں اس سے باہر جا ہی نہیں رہا۔ ایک ہی ادارہ، ایک ہی مسلک کے لوگ، ایک ہی امام کی اقتداء کرنے والے۔ عجیب نظام یہ ہے، اسلام اور شریعت پہ اس قدر جرأت کرتے ہیں، اس قدر دلیرانہ معاملات سے کام کر رہے ہیں کہ ایک حنفی 8 پڑھ کے جا رہا ہے، ایک ہی امام کے ہم مقلد، دوسرا حنفی 10 کے بعد چلا گیا، تیسرا حنفی 12 کے بعد چلا گیا۔ بتایا جائے اسلام پہ اسی طرح عمل کیا جاتا ہے جس طرح ہم کر رہے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے سرکار علیہ السلام کی شریعت مطہرہ میں 100 کے پیچھے 2.5 روپے سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہے۔ کتنی فرض ہے؟ 2.5 روپے، 100 روپے کے پیچھے، 1000 روپے کے پیچھے 25 روپے، لاکھ روپے کے پیچھے 2500 روپے، کروڑ کے پیچھے 2.5 لاکھ روپے۔ اب کوئی بندہ کہ نہیں جی میں زکوٰۃ تو دیتا ہوں لاکھ روپے کی، لیکن کتنی دے دی؟ 1000 روپیہ دے دی، تو کیا اس کی زکوٰۃ والا فرض ادا ہو جائے گا؟ ادھر صحیح بخاری کی حدیث فرمایا جس کے ذمہ زکوٰۃ کا کچھ مال بھی باقی ہوا، زکوٰۃ کا کچھ مال بھی ادا کرنا باقی ہوا، قیامت کے دن رسول اللہ فرما رہے ہیں وہ بندہ میرے پاس نہ آئے، یا رسول اللہ پھنسا ہوا میری شفاعت تو کر دے، فرمایا میرے پاس مت آنا،
میرے پاس اگر اپنی مرضی چلتی ہے تو یہ حدیث بخاری پھر یہ جملے کیوں بول رہی ہے کہ جس کے اوپر کچھ بھی زکوٰۃ باقی رہ گئی، باقی دے آیا اور پھر قیامت کے دن وہ آئے میری بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ میری شفاعت تو کر دیں. فرمایا میرے پاس شفاعت کے لیے مت آنا، میں نے تمہیں پورا دین پہنچا دیا ہے، ہاں اس پہ عمل کرتے رہنا، پھر تمہیں کہنے کی بھی حاجت نہیں پڑے گی، میں خود تمہاری شفاعت کر دوں گا، میں خود تمہاری کیا کر دوں گا؟ شفاعت کر دوں گا. آپ اندازہ لگائیں، آپ علیہ السلام نے شعبان المعظم کے آخری ایام میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو کیا فرمایا کہ جس کی رات کا قیام تمہارے لیے سنت ہے. اب تراویح فی نفس ہی سنت مؤکدہ ہے، 20 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے. اگر کوئی شخص تراویح اکیلے پڑھتا ہے ہم اس کو گناہ گار نہیں کہہ سکتے. اگر کوئی مسلمان تراویح کیا پڑھتا ہے؟ اکیلے پڑھتا ہے تو اسلام میں اس کو گناہ گار ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. کیوں؟ اس کی جماعت لازم نہیں ہے. ہاں اچھا ہے بندہ با جماعت پڑھے، کس حالت میں پڑھے تراویح کو؟ جو جماعت کا ثواب ہے وہ اکیلے میں تو نہیں ملے گا، وہ اکیلے میں تو ثواب کا کم ہونا علیحدہ چیز ہے، کسی کا گناہ گار ہونا یہ علیحدہ چیز ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ نماز پڑھنے آیا، سر پہ امامہ رکھا ہوا ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے. دوسرا بندہ ٹوپی کے ساتھ پڑھ رہا ہے. اب جو ٹوپی سے پڑھ رہا ہے اس کو گناہ گار کوئی نہیں کہہ سکتا. شریعت کی روشنی میں اس نمازی کو گناہ گار کوئی کہہ سکتا؟ ہرگز وہ گناہ گار نہیں ہے. لیکن امامے کے ساتھ نماز پڑھنا اور ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھنا اجر و ثواب میں زمین و آسمان کا فرق ضرور ہے. امامے والا 2 رکعت پڑھ لے، ٹوپی والا 70 رکعت پڑھ لے تو پھر بھی امامے والے کی فضیلت زیادہ ہے. اسی طرح تراویح علیحدہ ہو جائیں گی، لیکن جو باجماعت کا ثواب ہے وہ علیحدہ شخص کو کسی حضور میں مل نہیں سکتا، کسی صورت مل نہیں سکتا. تو فرمایا اس کا روزہ اللہ نے تم پہ فرض کیا ہے، رات کو تراویح کا پڑھنا تمہارے لیے سنت ہے، مؤکدہ کے درجے میں رکھا. اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جس شخص نے رمضان المبارک میں کوئی نفل کام کیا، کون سا کام کیا؟ کوئی نفل کام کیا. پہلے یہ مسئلہ سن لیں پھر آپ کو حدیث کا مفہوم صحیح سمجھ آئے گا. ایک شخص نے 1 کروڑ مرتبہ نفلی حج کیا ہے. کیا کیا ہے؟ کتنی مرتبہ؟ ہم نے فرض کیا 1 کروڑ مرتبہ اس نے نفلی حج کیے، اور دوسرے بندے نے 1 حج کیا لیکن فرض. کس درجے کا؟ فرض درجے کا. اس کے کروڑ حج جو نفلی ہے نا، وہ 1 فرض حج کا ثواب کی دنیا میں مقابلہ نہیں کر سکتے. اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ فرض اور نفل میں کتنا فرق ہوتا ہے. فرض اور نفل میں کتنا. اب سنیں اس مہینے کی برکات. آپ علیہ السلام نے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جس نے رمضان میں کوئی نفلی کام کیا، کوئی نفلی کام کیا، کان کمن ادى فریضہ فیما سوا، فرمایا اس کو ثواب ایسے ہی ملتا ہے جیسے 11 مہینوں میں اللہ فرض ادا کرنے کا ثواب دیتا ہے، رمضان میں نفل کا اللہ فرض کے برابر ثواب ادا فرما دیتا ہے. دیکھو تو صحیح مالک کا کتنا کرم ہے. اس مہینے میں نفل کام اربوں خربوں میں بندہ کرے، 1 فرض کا مقابلہ نہیں کرتے. اور کتنا مبارک ہے یہ مہینہ، جیسا کہ حدیث کے شروع میں سرکار نے فرمایا شہر عظیم مبارک. یہ کوئی عام ہستی کے کلمات نہیں ہیں کسی مہینے کے بارے میں. میں کہوں نا شہر عظیم مبارک، یہ بات اور ہے.
آپ کہیں نا شہر عظیم مبارک، یہ بات اور ہے جب محبوب دو عالم کے جملے عطا فرما دیں کہ لوگوں جو رمضان کا مہینہ ہے شہر عظیم، یہ بہت بڑا عظیم اور بہت عزتوں والا مہینہ ہے، اور فرمایا وہ مبارک، اور اس مہینے میں تو بس برکات ہی برکات، اس مہینے میں تو بس برکات ہی برکات ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان المبارک میں ایک نفل کام کیا اللہ اس کو ایک فرض کام کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نفل والا تو فرض کی طرف منتقل کر دیا گیا، نفل والا تو، لیکن یاد رہے یہ صرف ثواب کی دنیا میں تبدیلی ہوتی ہے۔ کسی شخص کو یوں نہ سمجھ آ جائے کہ رمضان کے جو نفل پڑھو وہ کوئی فرض نماز کی جگہ لے لیتے ہیں۔ 20 رکعت روزانہ پڑھی تراویح، سنت اور نفل ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ اب وہ مہینے کے بعد کہ چلو 600 رکعت فرض جو ہے نا میرے جو ذمے تھے وہ اتر گئے، کیونکہ نفل کس درجے میں چلے گئے؟ فرض۔ ایسی بات نہیں ہے، یہاں اتنا ہے کہ اس کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے، اس کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کل ہماری 2 رکعت نماز فجر قضا ہو گئے فرض، رمضان میں ہم نے 2 رکعت نفل پڑھ لیے اور ذہن میں ہے جی یہاں تو نفل کس کے کیا مقام ہوتے ہیں؟ فرض کے لحاظ اس دن کی قضا پوری ہو گئی، ایسی بات ہرگز نہیں۔ ہاں ثواب فرض والا دیا جاتا، ثواب فرض والا، جس طرح ہمارے مسلمانوں میں ایک من گھڑت رواج جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں 4 رکعت نماز قضاء عمری کی نیت سے اس طریقے سے پڑھی جائے تو لوگ کہتے ہیں پوری زندگی کی قضاء نمازیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے۔ رسول اللہ کی شریعت میں ایسی کوئی روایت موجود ہے؟ یہ من گھڑت باتیں۔ ایک بندے کے ذمہ 20 سال کے فرض رہتے ہیں، وہ 4 رکعت نفل پڑھنے سے کس طرح ادا ہو سکتے ہیں؟ عجیب معاملہ لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ اگر ادا ہوتے ہیں تو پھر رمضان کے آخری جمعہ میں جو کہتا ہے نا اس کی طرف نسبت کر کے مثال دے رہا ہوں۔ آپ کا کسی شخص نے دینا ہو 20 کروڑ روپیہ قرض، کیا دینا ہو؟ جب رمضان کا آخری جمعہ آ جائے وہ صرف 4 روپے لے کے آپ کی بارگاہ میں پہنچ جائے، جی یہ 4 روپے لے لیں کیونکہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور 20 کروڑ کا قرض آپ مجھے کیا کر دیں؟ اب اس کو سمجھ آئے گی نہیں جی اس طرح معاف نہیں ہوتا، نہیں جی اس طرح معاف ہے، آپ کو سارے پیسے دینے پڑیں گے۔ تو بھائی جو اللہ کے فرائض ہیں وہ 4 رکعت نفل سے کس طرح معاف ہو جائیں گے؟ حالانکہ 20 سال کے فرض کسی کے ذمہ ہیں، کسی کے ذمہ 30 سال کی قضا نمازیں باقی ہیں، کسی کے ذمہ 5 سال کی قضا نمازیں باقی ہیں۔ تو یہ لوگوں کی طرف سے گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، سرکار نے ایسی کوئی حدیث ارشاد نہیں فرمائی۔ اگر 10,000 رکعت قضا ہو گئی ہے نا فرض کی تو اس مسلمان پہ فرض ہے کہ 10,000 رکعت کی قضا کرے۔ کیا کرے گا؟ تب قضاء عمری ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ومن ادى فریضہ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ۔ فرمایا جو رمضان میں ایک فرض اپنائے گا، کتنا؟ وہ ایسے ہی ہے ثواب اور اجر کی دنیا میں جیسے رمضان کے علاوہ اس نے 70 فرائض کو ادا کیا ہو۔ کتنے فرائض کو؟ 70 فرائض۔ رمضان کے علاوہ 70 فرض نمازوں کا جتنا ثواب ہے، رمضان میں ایک فرض نماز کا اللہ اتنا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آپ رمضان کی بہاریں دیکھو۔ سرکار علیہ السلام نے مزید فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَهُوَ شَهْرُ، فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہوتا، یہ مہینہ دیکھو نا یار، ہمارے اوپر کوئی تلوار لے کے نہیں کھڑا ہوتا،
ہمارے اوپر کوئی گن لے کے نہیں کھڑا ہوتا. جو مسلمان روزہ رکھتے ہیں ان کی مثال دے رہا ہوں. 15.5 سے 16 گھنٹے متواتر کھانا موجود ہے، پینے کی اشیاء موجود ہیں، اس کو بھوک بھی ہے، اس کو پیاس بھی ہے، کمرہ بھی الگ ہے، بیٹھا بھی اکیلا ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اس طرف ہاتھ بڑھاتا کیوں؟ اللہ کے حکم پہ صبر کر کے بیٹھے. اللہ کے حکم پہ کیا کر کے بیٹھا ہے؟ صبر کر کے بیٹھا ہے کہ میرے مالک کا حکم ہے جب تک سورج غروب نہیں ہوتا میں کچھ کھا پی سکتا. سرکار نے فرمایا وہ شہر صبر، فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے. بتاؤ پورے 11 مہینوں میں اس طرح کا صبر ہم نے کبھی کیا؟ اتنی بھوک بھی لگ جائے، اتنی پیاس بھی لگ جائے، دیکھنے والا بھی کوئی نہ ہو، مکان بھی علیحدہ ہے، کمرہ بھی الگ ہے، کھانے پینے کی اشیاء اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں بھی کثرت سے موجود ہوں، ہم نے صبر کیا چلو سورج غروب ہو جائے؟ نہیں. اب کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم مانتے ہوئے، اللہ کریم کا حکم مانتے ہوئے. میرے آقا کریم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. پھر صبر کی اللہ کی طرف سے صبر کا انعام کیا ہے؟ آگے فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ. فرمایا یہ جو رمضان کا صبر ہے، اس صبر کا اللہ کی طرف سے انعام جو ہے وہ اللہ کی نعمت عظمی جنت ہے. وہ کیا ہے؟ جنت ہے. اب فرمایا جو اس مہینے کے روزے رکھتا ہے، جو اس مہینے کے، اور روزہ بھی شریعت کے مطابق، روزہ بھی شریعت کے مطابق رکھتا ہے، تو سرور دو جہاں مالک کون و مکان علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو انعام کے طور پہ جنت عطا فرماتا ہے. انعام کے طور پہ کیا عطا فرماتا ہے؟ لیکن روزہ شریعت والا درکار ہے. اسی کتاب میں جس سے میں آپ کے سامنے حدیث رکھ رہا ہوں، یہ حدیث مبارکہ کی کتاب ہے الترغیب والترہیب امام منذری کی. 2 خواتین رسول اللہ علیہ السلام کے زمانہ مقدسہ کی آپ کی بارگاہ میں آئیں اور عرض کرنے لگی ہم تو مرنے کے قریب پہنچ گئی ہیں. کہاں پہنچی ہوئی ہیں؟ مرنے کے قریب. بہت ساری حدیثیں ہیں کہ روزہ شریعت کے مطابق ہو، میں صرف ایک رکھنے لگا ہوں. بقائے انشاءاللہ رمضان المبارک میں ہر روز اگر اللہ نے چاہا صبح کی نماز کے متصل بعد تقریباً 5 سے 6 منٹ کا درس ہوا کرے گا، اس میں انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کریں گے روزے کے متعلقہ، روزے کے مسائل کے متعلقہ، زکوٰۃ کے متعلقہ، زکوٰۃ کے مسائل کے متعلقہ، اعتکاف اس کے مسائل کے متعلقہ، جو رمضان المبارک میں عبادات ہیں انشاءاللہ ہر روز آپ کی رہنمائی ہوگی. اور ساتھ ساتھ عصر کی نماز کے بعد بھی روزانہ انشاءاللہ کلاس ہوگی، جس میں ہر عام و خاص کو آنے کی، بیٹھنے کی، دین سیکھنے کی، سوال کرنے کی کھلم کھلا اجازت ہوتی ہے. اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں کتنی عورتیں آئی ہوئی ہیں اور روزہ رکھا ہوا ہے. کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم تو ایک روایت ہے ہم مر گئی ہیں، ایک روایت کے یہ جملے ہیں ہم مر گئی ہیں روزے کی وجہ سے، اور ایک میں قادہ کا جملہ استعمال ہوا ہے کہ مرنے کے قریب ہو گئی ہیں. کیا ہوگی مرنے کے؟ اجر و ثواب کیا ہے؟ اتنی ہماری حالت ہوگی یا رسول اللہ اجر و ثواب کیا ہے؟ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا ایک تھال منگوایا جائے، ڈش، وہ ان عورتوں کے سامنے رکھی گئی. سرکار نے فرمایا ذرا کہہ کرو. کیا کرو؟ کہہ کرو. الٹی انہوں نے کہہ کی، تو جب کہہ کی تو ان کی کہہ میں خون کے لوتھڑے نکل رہے ہیں. خون کے، جس طرح کوئی کچا گوشت لوتھڑے کی صورت میں ہو، وہ خون اس حالت میں باہر نکل رہا ہے. مجمع حیران و پریشان. یہ کہہ رہی ہیں ہم روزہ رکھنے کی وجہ سے مرنے کے قریب پہنچ گئی ہیں، اجر و ثواب کیا ہے؟ اور محبوب علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ اجر یہ ہے یا یہ نہیں ہے، فرمایا کہہ کرو. کیا فرمایا؟ یہ صحیح حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھ. جب وہ خون کے لوتھڑے، سرکار نے فرمایا ایسے لوگ روزے کا اجر پوچھنے ہیں. پھر فرمایا تم نے روزہ ضرور رکھا ہے لیکن ایسے روزے سے
روزے دار کو سوائے بھوک مرنے کے اور سوائے پیاسا مرنے کے اور کوئی چیز نصیب نہیں ہوتی. یہ صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے. جو روزے دار گناہوں سے نہیں بچ سکتا، اپنے اعضاؤں کو گناہوں سے نہیں روک سکتا، سرکار نے فرمایا اس روزے دار کے لیے صرف بھوک اور پیاس ہے، اللہ کے اس کے روزے کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. ان عورتوں کو فرمایا تم کہہ رہی ہو اجر کیا ہے، مرنے کے قریب ہے. فرمایا تم نے روزہ رکھا ہی کیا ہے؟ فرمایا تم نے غیبت کی ہے. روزے کی حالت میں کیا کی ہے؟ غیبت کی ہے. قرآن میں ہے نا، غیبت کرنے والا ایسے ہے جس طرح اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا ہو. تبھی یہ لوتھڑے نکل رہے تھے، تبھی یہ لوتھڑے. فرمایا جو غیبتیں کرتے ہیں وہ پھر پوچھنے آتے ہیں کہ ہمارے روزے کا اجر و ثواب کیا ہے. فرمایا سوائے بھوک اور پیاس کے اس روزے سے تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ سرکار کے زمانے کے لوگوں کے لیے فتویٰ ہے جو ہم سے اتنے درجے افضل و اعلیٰ ہیں کہ ہم اس کی کوئی مثال ہی پیش نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں ہم کوئی مثال؟ ہمارا ان لوگوں سے کوئی تقابل ہے جو سرکار کے زمانے کے مسلمان تھے؟ کسی حیثیت میں ہمارا تقابل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے، ہم بھی اللہ کو، وہ بھی سرکار علیہ السلام کو آخری رسول اور ہم بھی سرکار علیہ السلام کو. لیکن اتنے تک تو معاملہ سمجھ آئے گا، اللہ کو ایک کس حیثیت سے انہوں نے مانا اور اللہ کو اللہ کس حیثیت سے انہوں نے مانا اور کس حیثیت سے ہم مانتے ہیں، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. انہوں نے جب اللہ کو اللہ مان لیا نا تو پھر کام صرف وہی کیا جو اللہ کی مرضی والا تھا، اور ہم جو کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے، اس کی طرف جانے کی حاجت نہیں. اب سرکار نے فرمایا جو بندہ گناہ نہیں چھوڑ سکتا، جس بندے کی روزے کی حالت میں کانوں کے گناہ نہیں چھوٹ سکتے، آنکھوں کے گناہوں سے باز نہیں آ سکتا، ہاتھوں کے گناہوں سے باز نہیں آ سکتا، اپنے پاؤں کے گناہوں سے باز نہیں آ سکتا، منہ کے گناہوں سے باز نہیں آ سکتا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسے شخص کو روزے سے صرف بھوک اور پیاس ملتی ہے، اللہ کے ہاں اس کے روزے کا کوئی اجر و ثواب نہیں. اس بات پہ ذرا غور کرنا ہے. یہ جو فرمایا نا کہ روزہ رکھنے والے کی جزا جنت ہے، یہ کیسے روزے دار کی بات کی ہے؟ جس نے روزہ شریعت کے پورے جسم کا روزہ ہو. صرف بھوکا پیاسا مرنے سے تو اللہ کو کوئی فائدہ ہی نہیں. ہمارے اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ بندے کو کہے کہ 16 گھنٹے تو نے بھوکا پیاسا مرنا؟ مقصود کیا تھا؟ سرکار علیہ السلام کی ایک حدیث عرض کروں، اس سے مقصود سمجھ آئے گا. فرمایا ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک، جب تک وہ ادا نہ کی جائے وہ چیز پاک نہیں ہوتی، وہ چیز برکت والی نہیں ہوتی، وہ چیز صاف ستھری نہیں ہوتی. آپ مال کی زکوٰۃ کا حساب لے لیں، مال پہ بھی کیا ہے؟ جب مال اپنی شرائط کو پہنچ جائے تو مسلمان پہ زکوٰۃ. اب جب تک اس مال کی زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرے گا وہ مال پاک تصور کیا جائے گا، وہ مال برکت والا تصور کیا جائے گا. اس مال میں خیر و برکت کبھی بھی آ سکتی ہے؟ ہرگز کچھ بھی نہیں آ سکتا. جب زکوٰۃ دے دی، اب قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے، یہی مال مبارک بن گیا، یہی مال برکتوں والا بن گیا، یہی مال خیر و عافیت والا بن گیا. اسی مال میں اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی نازل، فضل بھی نازل، برکات بھی نازل. تو سرکار نے فرمایا ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے. فرمایا تمہارے جسم کی بھی ایک زکوٰۃ، تمہارے جسم کی بھی ایک زکوٰۃ ہے. اب یہاں پر سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے پیٹ کی بھی زکوٰۃ تاکہ صرف بھوک اور پیاسا بندہ رہے. فرمایا تمہارے جسم کی، کیا فرمایا؟ سر سے لے کر پاؤں تک تمہارے پورے جسم کی ایک زکوٰۃ ہے. فرمایا سنتے ہو وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ رمضان المبارک کا روزہ ہے. اب یہ حدیث کیا بتا رہی کہ روزے کا مقصد کیا تھا؟ پورے جسم کو، پورے جسم کے اعضاؤں کو اللہ کی نافرمانی سے روک دیا جائے، اللہ کریم کی نافرمانی سے. یہ روزہ اسلام کو مطلوب ہے، یہ روزہ شریعت کو مطلوب ہے. یہ وہ روزہ ہے کہ جیسے ایک نور کی آپ مثال لے لیں، کسی جگہ موجود ہے لیکن ہزاروں کلومیٹر دور تک چاروں جانب
اپنے نور کے فیض سے ارد گرد رہنے والوں کو سیراب کر رہا ہے۔ تو جب روزہ اس طرح بندہ رکھتا ہے تو اس روزے کو بھی اللہ اتنی نورانیت عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب گناہ کرتا ہے روزے کی حالت میں تو وہ ایسے ہی ہے جس طرح بلب تو موجود ہو لیکن فیوز ہو چکا ہو، جس کی روشنی سرے سے ختم، جس کی روشنی سرے سے، تو پھر بھوکے اور پیاسے مرنے کے سوا بندے کو کچھ نصیب کب کچھ ملے گا؟ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق روزہ رکھے۔ روزے کی اہمیت پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان کا صرف ایک روزہ چھوڑ دیا، کتنے روزے؟ صرف، فرمایا رمضان کے علاوہ یہ کائنات میں جتنا بھی زمانہ ہے، خواہ وہ 1,00,000 سال کا زمانہ ہے پوری کائنات، خواہ وہ 1,00,00,000 سال کا زمانہ ہے الی یوم القیامہ، فرمایا رمضان کے علاوہ وہ پورا زمانہ ہی روزے رکھ لے، لیکن جو ایک رمضان کا چھوڑ دیا اس کی برابری نہیں ہو سکتی، اس کی برابری۔ ہمارے ہاں بدقسمتی عروج پر ہے، ہٹے گھٹے صحت مند حضرات آپ جب رمضان میں دیکھیں گے، پوچھیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے شاید 100 میں سے کوئی 10% مسلمان روزہ رکھیں گے، 90% غفلت کا شکار ہو جائیں گے، غفلت کا کیا ہو جائیں گے؟ شکار ہو جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں اتنا مبارک مہینہ، اتنا مبارک روزہ، فرمایا کہ پوری دنیا کا جتنا زمانہ ہے اگر تم وہ سارے روزے بھی رکھ لو رمضان شریف کے ایک روزے کی برابری نہیں ہو سکتی، رمضان شریف کے ایک روزے کی۔ میں آپ کو چند منٹوں کے اندر کتنی حدیثیں عرض کر سکتا ہوں روزے کی اہمیت پر اور چھوڑنے کی وعیدات پر، انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو روزانہ صبح کے درس میں آئے گا اس کو سمجھ آئے گی کہ روزے کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے اور ہم غفلت کر کے کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ کسی کی غفلت کا بہانہ پتہ ہے کیا ہے؟ روزہ رکھیں گے تو کمزور ہو جائیں گے، روزہ رکھیں گے تو، اور ادھر مولا خانات کے جملے سنو، مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم اپنے دور خلافت میں خطبہ دے رہے ہیں، فرمایا یار کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیا ہو گیا ہے؟ میں تم میں سے وہ لوگ نہیں دیکھتا، میں تم میں سے وہ جو سرکار کے زمانے میں دیکھتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا ان کے چہرے زرد پڑے رہتے تھے، ان کے چہرے زرد پڑے رہتے تھے، ان کے چہروں پہ کمزوری کے آثار نمایاں ہوا کرتے تھے۔ اے میرے زمانے کے لوگوں، مولا کائنات کے زمانے کی بات ہے، فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تمہارے چہروں پہ زردی کے آثار نہیں نظر آتے، آج تمہارے چہروں پہ کمزوری کے آثار نظر نہیں آتے، حالانکہ میں نے رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھا تھا ان کے چہرے زرد پڑے رہتے تھے، ان کے چہروں سے کمزوری کے آثار نمایاں طور پہ واضح ہوتے تھے۔ اور آج جو کل مولا کائنات درس دے رہے ہیں کہ یہ فضیلت والے بندوں کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، آج لوگ انہی کاموں کے ہونے کی وجہ سے بہانہ بنا کے فرض عبادات سے پیچھے چلے جائیں، جی ہم کمزور ہو جائیں، کیا ہو جائیں گے؟ کسی کو کوئی پرابلم ہے تو کسی کو کوئی پرابلم ہے۔ میرے بھائی یہ جان چلی جائے تو چلی جائے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے نہیں ہے کہ مسلمان روزہ رکھیں، اس مہینے کا روزہ فرض ہے۔ جب اللہ کا حکم ہے تو پھر ہیلے بہانوں سے اللہ کا حکم کس طرح ٹالو گے تم؟ اپنے آپ کو تو شاید سمجھانے میں آپ کامیاب ہو جائیں روزہ نہ رکھ کے، لیکن قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے نہیں بچا پائیں گے اپنے آپ کو۔ ایک روزہ رمضان کا جو جان بوجھ کر چھوڑ دے، جو جان بوجھ کر چھوڑ دے، وہ شخص فاسق و فاجر ہے، کبیرہ ترین گناہ کا مرتکب ہے اور جہنم کا مستحق ہو گیا ایک روزے کے چھوڑنے سے۔ یہ ہے آپ کی شریعت کا فتویٰ۔ اور ہمارے ہاں جس کو 1 مہینے 2 3 4 کی امید ہے بچی یا بچے کی،
اس کا تو سب سے بڑا بہانہ ہے، میں تو عمل کی حالت میں ہوں، مجھے تو روزہ ہے ہی معاف۔ حالانکہ اسلام میں ایسی کوئی مسئلہ موجود نہیں ہے۔ جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، میں تو بچے کو فیڈ کراتی ہوں، میرے اوپر تو روزہ معاف ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اللہ ہی جانے کہ ان لوگوں نے یہ کہانیاں کہاں سے نکالی ہیں۔ شریعت کے اندر 16واں سال مجھے ہے قرآن و سنت کو پڑھتے پڑھاتے، 16واں سال جا رہا ہے قرآن و سنت کو پڑھتے۔ عمر میری جتنا ہے اس کا آدھا حصہ قرآن و سنت کو پڑھنے پڑھانے میں گزر گیا، لیکن ایسی روایت، ایسا مسئلہ آج تک مجھے نہیں نظر آیا۔ کم و بیش کو 1300 جلد کتاب کی صورت میں الحمدللہ علیہ ثانی اوپر لائبریری میں موجود ہے، لیکن ہمیں آج تک کوئی ایسی روایت، کوئی ایسا مسئلہ نہیں نظر آیا کہ جو حاملہ ہے اس پہ روزہ معاف ہے، جو دودھ پلاتی ہے اس پہ روزہ معاف ہے۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ حاملہ یا دودھ پلانے والی کے متعلقہ اگر یہ روزہ رکھے، اگر شام تک یا یہ خود مر جائے گی یا بچہ مر جائے گا، پھر اجازت ہے کہ اب نہ رکھے، جب رمضان گزر جائے تو روزوں کی قضا کر لے۔ پھر بھی معافی کا فتویٰ نہیں ہے، پھر بھی معافی کا فتویٰ، معاف ہونا اور چیز ہے، کسی چیز کی قضا کرنا اور چیز ہوتی ہے۔ اور انہوں نے کیا قانون بنایا؟ سرے سے معاف ہے، بھلے جو ہٹے گھٹے ہیں، صحت مند ہیں، سب کچھ ہے، طاقتور ہیں، نوجوان ہیں، بھلے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں یہ صرف خالی باتیں نہیں کر رہا، میں نے باقاعدہ طور پہ اس کا پریکٹیکل بھی کیا ہوا ہے۔ اس حالت میں آخری ایام میں بھی عورت روزہ رکھتی ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ 9ویں مہینے کی بات کر رہا ہوں میں، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، میں نے کر کے دیکھا۔ اس حالت میں کہ بچہ دودھ پی رہا ہے، حقیقت مسلمہ ہے کہ ماں کو کچھ بھی نہیں ہوتا، شرط ایک ہے کہ ماں کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ کیا مضبوط ہونا چاہیے؟ ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم لوگ دراصل دین اسلام سے کوسوں میل دور، اور پھر ہر بندے نے اپنا اسلام وہی بنا رکھا ہے جو اس کی خواہش نے گھڑ دیا، جو اس کی خواہش نے، جو خواہش نے گھڑ دیا ہے وہ اسی بندے کا، اس کے نظریے میں ایمان وہی ہے، اسلام وہی ہے، شریعت وہی ہے۔ ایسے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آپ اندازہ لگائیں۔ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، بندہ اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنی نفسانی خواہشات کو کیا کرے گا؟ جیسے نفس کہے گا یہ ویسے کر گزرے گا، یہ ویسے ہی کر گزرے گا۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس ذات پہ اترنے والی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم نے اسی مسئلے کو 25واں پارہ ہے، سورہ الجاسیہ ہے اور آیت نمبر ہے 23، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اسی مسئلے کو مینوان کہ جس کی سمجھ میں جو آ رہا ہے اس کے نزدیک وہی شریعت ہے، اسی پہ وہ عمل کیے جا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن کا فتویٰ کیا ہے، اللہ کریم کا فرمان عالی شان کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ اللہ کریم فرماتا ہے افرأیت، محبوب آپ نے دیکھا ہے، من اس مسلمان کو، اس شخص کو، اس انسان کو، اتخذ جس نے بنا لیا ہے، اتخذ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس نے بنا لیا ہے، الہ اپنا خدا، الہ اپنا۔ آپ نے اس بندے کو ملاحظہ کیا، آپ نے اس بندے کی بدبختی کو دیکھا جس نے بنا رکھا ہے الہ اپنا خدا۔ کس چیز کو بنا رکھا ہے؟ ہواہ، اپنی نفسانی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنائے بیٹھے ہیں۔ یہ رب کا قرآن۔ آپ نے اس منحوس کو دیکھا جس نے اپنا معبود، اپنا خدا، اپنا رب ہواہ، اپنی نفسانی خواہشات کو بنا کر رکھا ہے۔ کیسے؟ رب وہ ہوتا ہے جس کے حکم کی تعمیل کی جاتی، معبود وہ ہوتا ہے جس کے آرڈر کو مانا جاتا، اللہ وہ ہے جس کے حکم کو مانا جاتا ہے۔
اب یہاں پہ فرمایا آپ نے ایسے منحوس لوگ دیکھے جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا کیا بنایا ہوا ہے؟ الہ، اپنا الہ بنا رکھا ہے، اپنا رب بنا رکھا ہے۔ مقصود کیا ہے قرآن کی آیت سے؟ محبوب ان لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے جن کے ذہن میں جو بھی اٹھتا ہے وہ اسی پہ عمل کر گزرتا ہے، گویا ان کا خدا ہی ان کا نفس ہے، گویا ان کا معبود ہی ان کا نفس باطلہ ہے، نفس امارہ ہی ان کا خدا بن چکا ہے۔ نفس نے کہہ دیا نماز نہیں پڑھنی، اتنی سردی ہے، اتنی گرمی ہے، اس نے عمل کر دیا۔ نفس نے کہہ دیا اتنا طویل ترین روزے ہیں، میں نہیں رکھنے، اس نے عمل کر دیا۔ نفس نے کہہ دیا لاکھ روپے میری زکوٰۃ بنتی ہے، میں نے نہیں دینی، کمایا میں نے، غریبوں کو کیوں دوں۔ نفس نے کہہ دیا والدین کا ادب احترام میں نہیں کرتا، اس نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے ایسا بندہ ایسا ہی ہے، اس نے اپنے نفس کو ہی اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں رکھا میں نے آپ کے سامنے، قرآن مجید آپ کے سامنے پڑھا۔ غور کرو اپنے آپ پہ، اپنی اولاد پہ، اپنی بچیوں پہ، اپنے بچوں پہ، اپنی بیویوں پہ غور کرو اور قرآن کی اس آیت کو ان پر پیش کرو۔ کہیں وہ لوگ اس آیت کا مذاق تو نہیں بنے بیٹھے؟ جو نفس ہمارا نے کہہ دیا، انہوں نے اس جھوٹی خواہش کو پورا کیا۔ اللہ فرماتا ہے تم نے اپنا خدا ہی اسی کو بنا لیا کہ اس کی ہر بات ہی تم مانتے ہو، اور جو تمہارا حقیقی خدا ہے اس کی باتیں تم مانتے نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے نماز فرض ہے، یہ حقیقی خدا کا حکم ہے، اور گندے نفس نے کہا میں نے پڑھنی، تو بندے نے کس کی مانی؟ بولو تو صحیح، جو نہیں پڑھتا اس کی بات ہو رہی، اس نے کس کی مانی ہے؟ تو اللہ اسی کو فرما رہا ہے کیا تیرا نفس تیرا خدا ہے؟ تو میری بات جو نہیں مانتا اس کی مان رہا ہے۔ اور جو پڑھتا ہے وہ کتنا خوش نصیب ہے، جو پڑھتا ہے وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ اس کا نفس اس کو بھلے 20 ہیلے بہانے تراش کے دیتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں ہو نفس، میں تیری نعمت نہیں کھاتا، میں احکم الحاکمین کا رزق کھاتا ہوں۔ میں اس رب کی بات مانتے ہوئے نماز پڑھوں گا، میں اس رب کی بات مانتے ہوئے زکوٰۃ دوں گا، میں اس رب کی بات مانتے ہوئے رمضان کے روزے۔ یہ کتنا خوش نصیب ہے۔ اس بندے کو اپنی اس خوش بختی پہ اللہ کریم کا احسان مند ہونا چاہیے، مالک کی بارگاہ میں شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے، شکرانے کے کلمات ادا کرنے چاہیے۔ یا اللہ بندے تو وہ بھی میرے جیسے ہیں، بندے تو وہ بھی میرے زمانے کے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ تیرا میرے اوپر کتنا کرم ہے، میں اپنے نفس کو ذبح کرتا ہوں، صرف تیرا ہی حکم مانتے چلا جا رہا ہوں۔ کرم ہے اللہ کا کہ نہیں؟ اس میں میرا یا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ بندہ کہنا میں ایسا ہوں اس لیے میں یہ کرتا ہوں، میں ایسا ہوں اس لیے میں یہ کرتا ہوں، سن لو یہ بندہ خطا پہ ہے، یہ بندہ غلطی پہ ہے۔ میں یا آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے جس پہ نازل ہو جائے۔ البتہ قرآن نے طریقہ دیا ہے نازل کیسی ہوتی ہے، فرمایا تم میری راہ پہ چلنے کی کوشش کرو، میں خود تمہیں اپنے راستے پہ چلا لوں گا، کوشش تم کرو۔ طریقہ بھی دیا، آنے کی کوشش تم کرو، برکات اور رحمتوں کا نزول میں تمہارے اوپر کر دوں گا۔ تو یہ سارا کرم اللہ کا ہے۔ اللہ کا وقتاً فوقتاً کلمات کی دنیا میں اور نوافل کی دنیا میں شکرانے کے طور پہ نفل پڑھا کرو کہ یا اللہ ہمارے زمانے کے لوگ ہیں جو اس طرح کی نافرمانیوں میں مبتلا ہیں، تیرا کتنا کرم ہے، تو نے ہمیں ان گناہوں سے بچا رکھا ہے، تو نے ہمیں ان گناہوں سے۔ تو پھر جب بندہ یوں شکرانے کے نفل پڑھتا ہے، کلمات ادا کرتا ہے، اللہ کریم مزید بندے پر انعامات کی بارشیں بتا دیتا ہے کہ میرا بندہ میرا شکر گزار بندہ بن گیا، میرا بندہ میرا شکر گزار بندہ بن گیا ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے مزید فرمایا وَشَعْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِي، فرمایا یہ ایسا مبارک مہینہ ہے اس میں ہر مسلمان کی روزی اللہ بڑھا دیتا ہے، ہر مسلمان کے رزق میں اللہ کیا عطا فرما دیتا ہے۔ تو یار اس کی ایک سادہ سی مثال ہے، 11 مہینے بھی ہم گزارتے ہیں میں اور آپ، اور رمضان کا مہینہ بھی ہم گزاریں گے انشاءاللہ، اللہ ہمت دے گا، توفیق دے گا، زندگی و صحت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو 11 مہینوں میں جو ہم رزق کھاتے ہیں روزانہ بیس پر، روزانہ کی بنیاد پر، 12واں مہینہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو رزق میں کوئی برکت، کوئی وسعت نظر آتی ہے کہ نہیں نظر آتی؟ ہر روز ہی آتی ہے۔ ایک تو کہنا بندہ ہفتے میں ایک دن نظر آئی، ہر گھر میں ہر شخص کو۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں،
یہ آپ کا ادارہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے نظام چل رہا ہے۔ 11 مہینوں میں کتنے دن یہاں پر محلے والوں نے آپ کو شام کے وقت افطاری پیش کی ہے؟ بولو۔ آپ کے بھائیوں نے، آپ کے ارد گرد رہنے والوں نے، اور جیسے ہی یہ مہینہ آتا پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک ہر روز یہاں افطاری کا انتظام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر روز بلا ناغہ۔ کیا ہے؟ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا، مومن کا رزق ہر روز مغرب کے وقت ہر گھر میں جو کچھ نعمتیں موجود ہوتی ہیں اور انتظار میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں مغرب ہو تو ہاتھ بڑھائیں، یہ 11 مہینوں میں بھی منظر روزانہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ سرکار نے فرمایا یہ وہ مبارک مہینہ ہے، اس میں مومن کا اللہ رزق بڑھا دیتا ہے، اس میں مومن کا اللہ کریم رزق بڑھا دیتا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ تو بڑی طویل ہے، یہ جو آپ شعبان کے آخر ایام میں دیتے، ہم اس حدیث کا آخری جملہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے چلے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ واتقى رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء۔ سرکار نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا روزہ افطار کرا دیا، جس نے کسی مسلمان کا روزہ، کاش کہ ہمارے پاس کم از کم 3 گھنٹے ہوتے اسی ایک حدیث کو تفسیر کے طور پہ بیان کرنے میں، تو سمجھ آتی کہ اسلام کتنا مقدس دین ہے، اسلام کتنا مقدس مذہب ہے۔ معاشرتی لیول پہ میں اس پہ کلام کرتا، جو غربت میں پسے ہوئے لوگ ہیں ان کی ہیلپ پہ میں کلام کرتا کہ سرکار علیہ السلام نے کتنا زور دیا ہے معاشرتی اعتبار سے اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کی ہیلپ کے اعتبار سے، خصوصاً جو بیچارے معیشت کی چکی میں پس رہے ہیں، جو بیچارے غربت کی چکی میں پسے ہوئے ہیں، کاش کہ کم از کم 3 گھنٹے ہوتے اور یہ حدیث مبارکہ ہوتی تو پھر پتہ چلتا کہ ایک ہی حدیث اسلام کی حقانیت کو بعید اور دوسرے مسلمانوں کے امن و امان، دوسرے مسلمانوں کی صحت، دوسرے مسلمانوں کی ہیلپ، دوسرے مسلمانوں کی مدد کا اسلام میں جتنا جذبہ موجود ہے، خدا کی قسم ہے کائنات میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس کے اندر اتنا جذبہ موجود ہو۔ فرمایا جس نے کسی مسلمان کا کیا کرا دیا؟ روزہ افطار کرا دیا، اس کے جتنے گناہ ہیں اس افطار کرانے کی برکت سے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کیا فرما دیتا ہے؟ اب آپ کیا سمجھ رہے ہوں گے کہ حاجی لائق علی ضیاء صاحب میرا روزہ افطار کرائیں گے تو پھر یہ ثواب ملے گا؟ ہرگز یہ بات میں نے نہیں کی۔ حاجی صاحب، میں، آپ حلال رزق کما کے جو شام کو اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے افطاری کا بندوبست کریں گے، یقین جانو یہ اجر و ثواب وہاں بھی ملنا ہے، یہ اجر و ثواب وہاں بھی ملنا ہے۔ کتنی مبارک ہماری شریعت، اپنے بچوں کے لیے لے رہے ہیں، اپنی بیوی کے لیے، اپنے والدین کے لیے لے رہے ہیں، اللہ ثواب ہمیں پھر بھی وہی عطا فرما رہا، لیکن ہو اللہ کی رضا کی خاطر۔ پھر سرکار نے فرمایا وَإِتْقَى رَقْبَتِهِ مِنَ النَّارِ، جب تم نے کسی مسلمان کا، جب تم نے روزہ افطار کرا دیا، اس کی برکت سے اللہ تمہیں جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اللہ کریم تمہیں جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور مزید سرکار نے فرمایا جتنا ثواب ملا اس روزہ رکھنے والے کو، جتنا ثواب ملا اس روزہ، فرمایا جس نے افطار کیا ہے، کرایا ہے، اس کے برابر اللہ اس کو ثواب دیتا ہے، حالانکہ روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی، ایک نیکی کی بھی کمی نہیں آتی، کیونکہ وہ زمانہ تھا غربت کا، صحابہ کا زمانہ جہاں یہ لیکچر دیا جا رہا تھا وہ زمانہ تھا غربت کا۔ قالوا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، یا رسول اللہ ہم میں سے تو ہر بندے کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کا روزہ، انہوں نے سمجھا شاید
سیر ہو کے کھانا بندہ دے گا روزے دار کو تو پھر یہ ثواب ملے گا. ان کی سمجھ میں یہ آیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ هذا ثواب من فطر صائما على تمرة او شربة ماء او مزقة لبن. فرمایا صحابہ کیا تمہارے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ تم ایک کھجور سے کسی کا روزہ افطار کرا لو؟ کیا تمہارے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ ایک پیالہ پانی کا بھر کے کسی روزے دار کو پیش کر دو؟ فرمایا کیا تمہارے پاس اتنا بھی نہیں ہے چند گھونٹ دودھ کے تم کسی روزے دار کو پیش کر دو؟ فرمایا جو ایک کھجور سے کسی کا روزہ افطار کرا دے، جو پانی پیش کر کے روزہ افطار کرا دے، جو کسی مسلمان کو دودھ پیش کر کے روزہ افطار کرا دے، یا کوئی کائنات کی حلال چیز جس سے کھائے تو روزہ افطار ہو جائے، فرمایا جو میں نے ثواب ذکر کیا ہے تم اتنا بھی دے دو، رب پھر بھی تمہیں اتنا اجر و ثواب عطا فرما دے گا. دیکھو تو صحیح یار کتنی مبارک شریعت ہے ہماری. ایک کھجور کی ویلیو ہی کیا ہے، پانی کے گھونٹ کی. یہ ٹوٹی میں کتنا پانی، منو کے من پانی نکل سکتا ہے. فرمایا اتنا بھی نہیں ہو سکتا گلاس میں پانی بھرو کسی روزے والے کو دے دو، اتنا بھی تم سے نہیں ہو سکتا. اتنا غریب تو کوئی بھی نہیں ہے جس کو کم از کم سادہ پانی بھی میسر نہ ہو، سوائے چاند ایک علاقوں کے، سوائے چاند ایک، وہ بھی ہماری حکومت کی نااہلی کی وجہ سے. تھار کے علاقے میں جو ہمارے مسلمان بہن بھائی بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہیں، یہ حکومت کی نااہلی ہے. حکومت وقتی کیا ہے؟ ادھر سیدنا فاروق اعظم کے کلمات سنو. فرمایا دریائے دجلہ پہ، دریائے فرات پہ اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن وقت کے حاکم فاروق اعظم سے سوال کیا جائے گا تیری حکمرانی میں، تیری رعایا اور سلطنت میں کتا بھوکا کیوں مر گیا تھا؟ اور یہاں سینکڑوں انسان مر رہے ہیں، حاکم وقت کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ وہ اسلامی حاکم ہی نہیں ہے. یہ جو فاروق اعظم کے کلمات ہیں یہ مسلمان حاکم کے لیے، یہ مسلم حاکم کی شان میں ہے. جو فرعونیت اور یزیدیت کے ساتھ چلتا ہو یہ اس حاکم کے لیے جملے نہیں ہیں. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس آخری بات پر غور کرو. فرمایا کہ پانی پلا دو، دودھ پیش کر دو، ورنہ کم از کم ایک. اب ہمارے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہوگا کہ ارے یہ کھجور بھی صدقہ کرنے کا کوئی ثواب ہے؟ صحیح بخاری کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب الزکوٰۃ. بخاری میں مختلف چیپٹرز ہیں نا، ان میں سے کتاب الزکوٰۃ، سرکار کی حدیث مبارکہ. فرمایا جب تم اللہ کی رضا کی خاطر ایک کھجور کیا کرتے ہو؟ اللہ کی راہ میں دیتے ہو، تو جب تم قیامت کے دن آؤ گے اس کھجور کا ثواب اللہ ایک بڑے پہاڑ کی مانند بڑھا چڑھا کے تمہیں عطا فرمائے گا. اور ہم پھر بھی سوچ رہے ہیں یار کوئی کھجور کا بھی ثواب. صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے. فرمایا پہاڑ کی مانند جو ایک کھجور، لیکن شرط کیا رکھی ہے؟ حلال کی روزی سے ہو، اور جب تم نے اللہ کی راہ میں دی تو مقصود اللہ کی رضا مندی ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو. ایک کھجور کی یہ ویلیو ہے بھائیو، پہاڑوں کی مانند اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اللہ ہی جانے کہ جو کسی مسلمان کو، روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے گا، اللہ ہی جانے کہ اس کی شان و فضیلت کیا ہوگی. یہ تو ایک کھجور والے کی بات ہو رہی. اللہ کریم سے دعا گو ہے کہ اللہ کا یہ کرم ہوا آج ہمارے اوپر کہ جو 1400 سال پہلے سرکار رمضان سے پہلے اپنے صحابہ کو جملے ارشاد فرمایا کرتے تھے، ان کلمات میں سے چند کلمات آج ہم نے بھی سیکھ لی ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. بہت بڑا کیا ہے؟ احسان ہے. من وہی باتیں، من وہی گفتگو. البتہ وہاں زیادہ ہوئی تھی، ہم ٹائم کی قلت کی وجہ سے پوری گفتگو آپ کے سامنے نہ رکھ سکے، لیکن کچھ باتیں تو سن لی ہیں نا، وہی جو سرکار نے صحابہ و اہل بیت کو ارشاد فرمائی تھی. اور موسم بھی وہی. آپ نے بھی رمضان سے چند ایام پہلے اور ہم نے بھی رمضان سے چند دن پہلے سن لی. یہ اللہ کا خاص کرم ہے، محبوب دو عالم کا خاص فیض ہے. نہ آپ کا کوئی کمال، نہ میرا کوئی کمال. کمال ہے تو سب مصطفیٰ کریم کا ہے. کمال ہے تو سب مصطفیٰ. اللہ سے دعا گو ہیں مجھے بھی، میرے گھر والوں کو، آپ کو بھی، آپ سب کے گھر والوں کو، ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو پورے ورلڈ میں
اللہ رمضان المبارک کا ایسے ہی ادب و احترام کرنے کی توفیق دے جیسا کہ شریعت کو مطلوب ہے، جیسا کہ شریعت کو، اور ہم سب کی اللہ کریم بخشش فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔